آج کے دور میں ہر بندہ مائک اٹھا کے کسی کے آگے کر دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ شعبہ بڑا ایزی ہے یا پھر یوٹیوبر بن جانا بڑا آسان کام ہے اور بڑے ہی پیسے ہیں. یہ سمجھتے ہوئے ہر انسان مائک اٹھاتا ہے اور باہر سڑک پہ چلا جاتا ہے. اس میں ہم نے ایک واقعہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے ایک نوجوان نے ایک پولیس والے کو روکا اور پھر گالم گلوچ ہوئے آپس میں وہ ویڈیو اور وہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی. اور اس وائرل ویڈیو کے کیا ہے کہ بعد میں وہ جو پولیس آفیسر تھا اس کا ایک اچھی بن گئی. آئی جی صاحب نے ان کو بلایا, ان کو پیار دی, محبت دیا, ٹھیک ہے. ان کے خلاف تو جو ہونا تھا وہ ہوا, وہ اندر کی بات وہی جانتے ہیں. سیکنڈ, میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ جو شخص وہاں پہ موجود تھا جو ان سے سوال کر رہا تھا اس کے خلاف کیا ہوا؟ اس کو تو ہر بندہ اس کا انٹرویو کرنے چلا گیا. ہر یوٹیوبر نے اپنا وہ اٹھایا سسٹم اور اس سے ٹائم لینے لگ گیا. سر آپ کا انٹرویو کرنا ہے, ہمیں بتائیں کیا ہوا تھا. اب اصل بات یہ ہے کہ اگر سوچا جائے اور سمجھا جائے نا کہ وہ واقعہ سب سے پہلے ایکشن اسی شخص پہ ہونا تھا جس نے مائک ان کے آگے کیا. کسی بھی گورنمنٹ افسر کے آگے مائک کرنا ہمیں الاؤ نہیں ہے, اور صرف گورنمنٹ آفیسر ہی نہیں, ہم کسی عام شخص کے آگے بھی اجازت کے بغیر مائک آگے نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے کتنا سینسٹیو ہے کہ ایک روڈ شو کرنا, کیونکہ اس میں جب ایک روڈ شو میں ایک فریم میں ایک اینکر ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے اتنے لوگ ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی اٹھ کے ہم پہ ایک وہ جرم عائد کر دے کہ انہوں نے بغیر اجازت یہاں پہ ویڈیو بنائی اور پیچھے ہم آ گئے تو مسئلہ بن گیا. اصل چیز یہ ہے کہ دیکھا نہیں جاتا, چیز کو سمجھا نہیں جاتا ہے. اس ٹائم بھی اس شخص کے آگے سب جا کے انٹرویو کرنے لگ گئے اور کسی نے یہ سوال نہیں کیا. خالد صاحبہ بڑی پیاری بات کہی ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی ویڈیو اور وائس ریکارڈ نہیں کی جا سکتی. لیکن اگر اس چیز کو امپلیمنٹ کیا جائے تو پھر آپ ہی شور میں چاہیں گی کہ یہ آزادی تحریر اور تقریر کو پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہمارا فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشنز ہم سے چھین لیا گیا ہے. وہ صرف اس چیز کے اندر نہیں ہے کہ ہم اخلاقیات اپنی سائڈ پہ کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو کرائم کی بیٹ میں اب ہم ملزمان کی انٹرویوز نہیں کر سکتے, اور اس کی پابندی جو ہے وہ 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے جو ہے وہ لگی ہے کہ کسی بھی ملزم کا انٹرویو الاؤ نہیں ہے. اس سے تاکہ معاشرے میں یہ جو جرائم ہے وہ نمایاں نہ ہو, بالکل, اور ان کی یعنی مشہوری نہ ہو. لیکن آپ سمجھتے ہیں یہ اچھی بات ہے, لیکن کیا آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ اس سے پہلے بھی کبھی کسی قانون میں یہ الاؤ ہی نہیں تھا کہ ملزم کا انٹرویو کیا جائے اور ہم ان کی سیلف ریسپیکٹ ہرٹ کریں ملزم کی. لیکن ہمیں پولیس والے اجازت دیتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ آئیں کریں انٹرویو. پولیس والے ہمیں انٹرویو کروا دیتے تھے اور ہم لوگ بھی کر لیتے تھے اور اخلاقیات کی دھچیاں اڑا دیتے تھے. اور یہ تو میں بھلا سمجھتی ہوں کہ جنہوں نے ایکشن لیا یہ بہت اچھا کیا کہ انہوں نے ملزمان کی انٹرویوز بند کروائیں, کیونکہ پہلے کبھی الاؤ تھے ہی نہیں, نہ تو کبھی کوئی قانون اس چیز کے حق میں تھا نہ ہے. تو سب جی آپ بات پوری کیجیے. اس میں بات پھر وہی ہے کہ ہر بندہ اینکر بنا ہوا ہے, ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کی وجہ سے ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنی عزت اس معاشرے میں کھوتے جا رہے ہیں. جی شاہد رشید صاحب, ہما خالد صاحبہ نے بڑی کھری باتیں کی ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, بے لگام قسم کی ایک ہمارے ہاں ایک روش تو بن چکی ہوئی ہے کہ جو شخص, بہت سارے لوگ جو ہے نا یوٹیوبر بننے کی کوشش میں کرتے ہیں یا اینکر بن جاتے ہیں اور کیمرہ اٹھایا اور چلے گئے. اس سے میں سمجھتا ہوں کسی حد تک آزادی کی کا ایلیمنٹ تو اپنی جگہ پر ہے کہ آزادی ہونی چاہیے, لیکن ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. بے لگام قسم کی گفتگو کرتے ہیں, لا یعنی گفتگو کرتے ہیں اور مختلف موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں. حالانکہ یہ میڈیم جو ہے نالج کے لیے ہونا چاہیے اور اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہونا چاہیے, لیکن بجائے اداروں کو ٹھیک کیا جائے وہ لوگوں نے اپنا ایک شہرت کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. تو شہرت کوئی بری چیز تو نہیں, شہرت مطلب بے لگام قسم کی شہرت تو نہیں ہونی چاہیے نا. کم از کم یہ ہے کہ لوگ شاہد رشید صاحب شہرت ہے نہیں, جو لوگ مطلب اس قابل, چاہے فتح علی خان ہو یا نصرت فتح علی خان ہو, شہرت ہے. شہرت میرا مطلب اس ایبلٹی ان کے اندر نہیں ہے, وہ صلاحیت نہیں ہے, وہ اچھے موضوعات نہیں ہے نا, اس کے اوپر تو کام ہونا چاہیے نا. ایک اچھے موضوع کے اوپر اگر کوئی اینکر جا کر یا کوئی یوٹیوبر
کام کرتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن بڑے لایعنی قسم کے موضوعات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے جس میں میرا خیال ہے لوگوں کا وقت بھی ضائع ہو اچھا شاہد عیسی صاحب، میں بڑے احترام کے ساتھ، آپ بہت سینئر آدمی ہیں، ہمارے جو محترم اور معزز لوگ ہیں وہ ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں، ٹی وی ٹاک شوز میں، پالیٹیشنز، اسکالرز، ٹھیک ہے، اور بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ریٹنگ ہوتی ہے، تو ریٹنگ لینے کے لیے وہ جو حرکتیں کرتے ہیں، اینکر جو ان کے ساتھ حرکت کرواتے ہیں، لڑائیاں کرواتے ہیں، نیگیٹو چیزوں کو ابھارتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ پبلسٹی، اپنی وہ ریٹنگ لینا ہے نا۔ اور دیکھیں پوری دنیا میں جو انٹرٹینمنٹ کے پروگرام ہوتے ہیں، آپ کو تو میڈم پتا ہوگا، جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ ہمیشہ انٹرٹینمنٹ کے پروگراموں کو ملتی ہے، جبکہ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس طرح کے نالج کے لیے ہوتے ہیں، ان کو وہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں ملتی۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں جو یہ اس طرح کے ٹاک شوز ہیں ان کو سب سے زیادہ ایڈورٹیزمنٹ ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان ٹاک شوز کو علم کے لیے، نالج کے لیے، اصلاح کے لیے نہیں دیکھتے بلکہ انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے پالیٹیشنز، ہمارے اسکالرز، ہمارے یہ جو لوگ ہیں وہ بھی تو انٹرٹینر کا ہی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ساری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اس پہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، نہ لی جاتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ ایک ادارے میں ایک سپریس ہے اور لوگوں کو اپنی بات کہنے کا موقع نہیں ملا اور وہ حقوق بھی نہیں ملے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے لوگ ان چیزوں میں زیادہ انوالو ہو گئے، جبکہ ایک سنجیدہ موضوعات ہے، جو ٹاک شو ہوتے ہیں وہ سنجیدہ موضوعات کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ وہ انٹرٹینمنٹ ہوتے، لیکن چونکہ لوگوں کو میرا خیال ہے کہ یہاں مواقع حاصل نہیں ہیں اپنے اظہار کے، اور جب وہ لوگ آ کر ٹی وی پہ کچھ اظہار کرتے ہیں تو لوگ اس پہ انٹرسٹ زیادہ ڈیولپ ہو گیا، حالانکہ ساری دنیا میں ایسے موضوعات پہ بہت بڑا انٹرسٹ نہیں لیا جاتا کیونکہ یہ سیاسی موضوعات ہیں، سنجیدہ موضوعات ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس میں کیونکہ کچھ اینکرز کی بھی غلطی ہے کہ وہ ریٹنگ لینے کے لیے اس کو ایک فن کے طور پر اس کے یوز کرتے ہیں اور اپنے غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی ایک نقصان ہوتا ہے، اور یہ چیزیں یہ مین وجہ اس کی یہی بنتی ہے۔ اچھا ہما خالد صاحبہ، بات یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں، کس کو دیکھنا چاہتے ہیں، کس کو پسند کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ امپوز تو نہیں کسی پہ کر سکتے نا؟ جی بالکل، ٹھیک ہے، تو یہ اگر ایک ٹک ٹاکر ہے، اس کو اگر 10 لاکھ لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے چینل کو، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیوں سمجھتی ہیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ دوسرا ٹھیک ہے جس کو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا؟ دیکھیں نا، ہم جمہوری دور میں رہتے ہیں نا، تو پھر ہمیں یہ جو مائک پکڑ کے اور کیمرے کے آگے جا کے جو لوگ حرکتیں کرتے ہیں، اگر لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے اس پہ قدغن نہیں ہے، اگر تو پھر ہم کیوں ان کے خلاف بات کرتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ آپ نے سوال تو بڑا خوبصورت کیا ہے، لیکن آپ کی اپنی باتوں میں ہی اس کا جواب ہے۔ ایک صحافی جو ہے وہ اپنے پورے وطن کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، یہاں پہ میں خود کو شاید ریپریزنٹ نہیں کر رہی، میں پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں ایز این اینکر۔ ہم وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں بولنے کا موقع ملتا ہے اور سامنے آ کر دنیا کو یہ دکھانے کا موقع ملتا ہے کہ ہم کون ہیں، اور یہ ایک بڑی خوبصورت سا پیشہ ہے، اور اس کی تعلیم ہے پروپر، اس کو ایک اسٹڈی کے بعد اور اتنی مشکلات کے بعد، چیزیں سیکھنے کے بعد، انٹرنشپس کرنے کے بعد، اور آپ جیسے سینئر لوگوں سے سیکھنے کے بعد آج بھی ہمارا تلفظ خراب ہے، ہم آج بھی چیزوں کو سیکھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، مطلب یہ سیکھنے کا عمل ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ اگر ایسے لوگ جنہوں نے نہ سیکھا، نہ کسی نے دھکے کھائے، نہ انہوں نے پڑھا، نہ وہ ان کے رولز جانتے ہیں، نہ ریگولیشنز جانتے ہیں، جنہیں یہی نہیں پتا کہ صحافت ہے کیا، اگر آج وہ لوگ اس طریقے کی ہماری پاکستان کو شو کریں گے تو باہر والے ممالک میں ہماری کیا امیج جائے گی؟ کیا ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارے یہ نوجوان کچھ ایسے ہیں جو مائک اٹھا کے بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں خراب کر رہے ہیں، ایسا کنٹینٹ بنا رہے ہیں جو شاید وہ اپنی فیملی کے سامنے بھی چلا نہیں سکتے ہیں، یا ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو آج چاہت فتح علی خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے میں سپورٹ نہیں کر رہا، نہیں وہ صرف بتا رہی ہوں کہ وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے وہ اداکار، ہمارے وہ
नामवर genuine मतलब एक artist वो है। हॉकी प्लेयर है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, क्या मैं जी? हॉकी प्लेयर हैं, बहुत पाकिस्तान के लिए उन्होंने काफ़ी खेला, और उनके इंटरव्यू का मुझे मौका मिला तो मैं उनके घर गई तो उनके अवार्ड्स उन्होंने ना मेरे सामने निकाल के रख दिए। उनके इतने अवार्ड्स, एक बैठक में वो बैठे हुए हैं, फटा सा उनका वो एक सोफा टूटा फूटा और कमरे की हालत भी ऐसी, और उन्होंने कहा कि बेटा मैंने बड़ी जिंदगी अपनी ना पाकिस्तान के नाम सर्व की है, लेकिन हमें कोई जानता नहीं है, पूछता नहीं है, क्योंकि हम उन जैसे लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते। उसकी वजह क्या है? सुहेल अब्बास तो नहीं थे वो? नाम नहीं याद आ रहा है, खालिद बशीर, नाम नहीं याद आ रहा। ठीक ठीक। तो असल चीज ये है कि ऐसे जो ये लोग आज उठकर माइक उठा के हर दूसरे बंदे को सामने लेकर आ रहे हैं, जिनको शायद सामने आने का वो हक नहीं है, इनकी वजह से वो लोग चुप रहे हैं जो वाकई ये डिजर्व करते हैं कि उनको हम पाकिस्तान का चेहरा बनाएं नाज़रीन, या उनको पाकिस्तान रिप्रेजेंट करें।